پھر میں قبرستان چلا جاتا ہوں، ساتھ ہی قبرستان ہے، قبرستان میں دل ہے، پرانی قبروں، صاف جگہوں، ایسی جگہوں پہ ڈالتا ہوں جہاں پاؤں نہ پڑے، اور یہ چیزیں ڈالتا ہوں، اور ان چیزوں کی وجہ سے میرا اللہ پاک مجھے رزق دیتا ہے۔ یہ نئی موٹر وے جو ابھی ہے ملتان کراچی کی طرف، میں اس کے ہاں جا رہا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے، اب میں آ رہا تھا لاہور کی طرف حویلی سے، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں ہمارے جو ہیں کچھ جاننے والے ہیں، آپ کو بہت مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بس چائے پی لیں، نہ پیئے دعا کر دیں۔ اس نے اصرار کیا، گاڑی کا رخ موڑا، ہم وہاں گئے، کچا سا گھر، مجھے یاد ہے اس دن 12 ربیع الاول تھا، بالکل ان کے حالات بہت کمزور۔ میں وہاں جب گیا بڑے خوش ہوئے، میرے سامنے لا کے چاول رکھے، میں کہ لگتا ہے کہیں لنگر آیا، کہ ہاں بس گھر میں تو کچھ نہیں تھا، لنگر ملا ہے 12 ربیع الاول کا، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو مجھ سے کہنے لگے اور وہاں جھنگ والی جانتی تو سارے حالات پہ رہنا اور آسانی کے سارے اللہ کرے۔ ساتھ نہر تھی، بڑی نہر، میں نے اس سے عرض کیا کہ آپ 7 روٹیاں لے لو، بہترین پتی 7 روٹیاں، اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ نہر یوں کی جیسے یہ سامنے ٹینٹ جہاں ختم ہو رہا، بس اس طرح نہر سامنے بڑی نہر، بہت بڑی۔ اور وہ میں نے کہا آپ ایسا کریں، ان روٹیوں کو نہر میں ڈالو، میری بعض حوالے اگر تلاش کرنے ہیں تو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ لکھیں انگلش میں اکابر پر اعتماد، میری ہر عمل کا حوالہ آپ کو کتابوں میں ملے گا، قرآن، حدیث، فقہ اور محدثین مفسرین کتابوں میں میرا حوالہ آپ کو ملے گا۔ یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں 7 دفعہ سورۃ فاتحہ اس بے زبان مخلوق کو ہدیہ دینے کا، اس کے بہت زیادہ میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ اب کیا ہوا، اس نے یہ عمل کرنا شروع کیا، عمل کرتا رہا، مقدمے اس کے، عدالت کچہری اس کی، قرضے اس کے، اور سود کے قرضے، الجھا ہوا تھا وہ بیچارہ، زندگی میں الجھا ہوا تھا۔ اور میں نے اسے ایک لفظ بتایا، میں نے کہا سارا دن نا آپ ایک لفظ پڑھو، یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع ہو۔ اور ویسے بھی یہ لفظ کوئی بندہ 45 بار، اگر آپ کسی چیز کو خرید کرنا چاہ رہے ہیں یا بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی مقصد کے لیے نکلیں، آپ کسی مشن کے لیے نکلیں، آپ کوئی منزل لے کر نکلے ہیں، آپ کوئی مراد لے کر نکلے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ منزل، مراد، مشن پورا ہو، صرف 45 بار وضو بے وضو آپ پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ یا قادر ہو یا نافع ہو، صرف 45 بار آپ یہ پڑھیں، اور 45 بار یہ پڑھنا اللہ، اور جب 45 بار کیا سارا دن 4500 بار پڑھ لیں یا سینکڑوں بار پڑھ لیں، بولے اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ یا قادر ہو، اللہ تو قادر ہے، اس میں نفع ڈال دے، ذرا معنی پہ غور کریں، اللہ تو قادر ہے، میں اس میں نفع ڈال دیں، میرے جانے میں نفع، میری ملاقات میں نفع، میرے کاروبار میں نفع، میری بے لین دین میں نفع، میرے بزنس میں نفع، تو ہر چیز پہ شہنشاہ قادر ہے، تو اس میں نفع ڈال دیں، یا قادر ہو یا نافع۔ میں نے کہا یہ سارا دن پڑھتے رہیں اور روٹی ڈالیں اور یہاں بیٹھ کے سورۃ فاتحہ ان مچھلوں کو ہدیہ کریں اور ان سے کہیں میرے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ آپ کو علم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، کتابوں میں آتا ہے جب بندہ یہ عمل کرتا ہے۔ روزہ داروں کے بارے میں نہیں آتا حدیث میں، حوالہ دے رہا ہوں، جب روزہ دار بندہ روزہ رکھتا ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور بلوں کی چونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سانپ اور بچھو بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جانوروں کی بے زبانوں کی دعائیں لگتی ہیں اور بد دعا بھی لگتی ہے۔ ایک بد دعا کا چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ ایک صاحب کہنے لگے، انہوں نے نئی اس وقت مرسڈیز آئی، بڑی مہنگی، ہر بندے کے پاس کار ہی نہیں ہوتی، اس کے پاس مرسڈیز تھی۔ اپنے جو ہے کھیت میں گیا، اپنی فصلوں میں، وہاں گیا تو ایک بہت بڑا سانپ تھا،
باغوں میں سانپ ہوتے ہیں، ہمارے حویلی میں سانپ نکلتے ہیں، حجویری محل میں بہت سانپ ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے سانپ کو مارنا ہے لیکن ایک ضرب سے، سسکا سسکا کے نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ ارد گرد لکڑیاں ساری ڈال دی سانپ کے ارد گرد اور لکڑیاں جلا دی، سانپ ادھر گرے ادھر گرے، تڑپتے تڑپتے سانپ مر گیا۔ کوئی سانپ کی بد دعا تھی یا اذیت تھی؟ حیران کن بات ہے، کہیں جا رہا تھا، مرسڈیز کو آگ لگ گئی، نکلنے کی لاکھ کوشش کی، مرسڈیز میں سے نہ نکل سکا، وہیں کوئلہ ہو گیا۔ اگر وہ چیز اذیت دینے والی ہے تو اسلام کہتا ہے اذیت سے نہ مار، اس کو ایک ضرب سے مار دے، اور کہے پہلے، سانپ کو مارنے سے پہلے کہے اگر تو جن ہے غائب ہو جا، اللہ کی دوسری مخلوق ہے غائب ہو جا۔ محدثین نے باقاعدہ لکھا ہے کتابوں میں اس کے واقعات۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ یا قادر ہو یا نافع۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا جی روٹیوں والا عمل، سورۃ فاتحہ والا عمل، اور یا قادر ہو یا نافع۔ کہنے لگے میری زندگی میں جو خوشیاں خوشحالیاں آئی ہیں اور بہاریں آئی ہیں اور میرے حالات بہتر ہوئے ہیں اور میری ناکامیاں ختم ہوئی ہیں اور میری زندگی میں الجھنیں ختم ہوئی ہیں، رب نے مجھے رنگ دیا ہے، آپ پہلے کیوں نہ آئے میرے پاس؟ بڑا عرصہ ہو گیا مجھے اپنے حالات کو اپنے مسائل کو سلجھاتے سلجھاتے بہت عرصہ ہو گیا، حالات اور مسائل کو سلجھاتے سلجھاتے بڑا عرصہ ہو گیا۔ کبھی میں نے چھوٹی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے۔ مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے نواسے ہیں سگے اخلص صاحب، تو میں ان سے کے لیے کوئی چیز لے گیا، کتاب تھی یا کوئی چیز تھی، پاکستان سے لے گیا۔ مجھ سے فرمانے لگے آپ لائے ہیں؟ میں نے کہا میں کل آتے ہوئے لاؤں گا۔ کہہ رہے نہیں، میں آپ کے ساتھ آپ کی ہوٹل میں جاؤں گا تو وہ آپ سے لے لوں گا۔ تو میں وہاں مجھے ساتھ گئے۔ یہ میں آپ کو تونگری مالداری کا واقعہ سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں کمرے میں گئے۔ اچھا ان کے کمرے سے نا داخل ہوتے ہوئے منہ سے جو لفظ نکلا، میں نے کہا اچھا مجھے اب پتہ چلا کہ آپ کی مالداری کا راز کیا ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے یہ پڑھا ہے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے؟ ہاتھ پہ ہاتھ مار، کہا خوب پہچانے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی کنز المال کی حدیث ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، غربت، تنگدستی، حالات، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، مسائل اور مشکلات کا تذکرہ کیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات تنگ ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا گھر میں جب جایا کر سلام اور قل ہو اللہ پڑھ لیا کر، سلام کیا کر اور قل ہو اللہ پڑھ لیا کر۔ وضو شرط کوئی شرط نہیں، سلام اور قل ہو اللہ۔ اس نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اب تو اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں اور وہ بھی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہ عمل کیا، اب جو انہوں نے حالات بتائے نا وہ ذرا بتا دو۔ کہنے لگا اتنے حالات تلخ تھے، اتنے حالات سخت تھے اور اتنی الجھنیں تھیں، اتنی پریشانیاں تھیں، کئی وقت ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، غربت ہوتی تھی، بہت حالات سخت تھے، تلخ تھے ہمارے گھر میں، لیکن جب سے یہ عمل شروع کیا ہے اور کچھ عرصہ لگاتار ذمہ داری سے کیا ہے، آج وہ دن ہے کہ رب نے حالات اتنے ہیں۔ اور میں نے ان کے حالات پتہ کیسے دیکھے؟ چند بار حج پہ جانے کا موقع ملا، مسجد نبوی شریف میں وہ بیٹھتے ہیں، عصر سے پہلے، عصر کے بعد آ جاتے ہیں، مغرب سے عشاء تک بیٹھتے ہیں۔ سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 ریال کا ہے، ایسے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ٹوپ پہنتے ہیں، جبا جیسے عربیوں والا، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں، چپ کر کے 500 کا نوٹ دیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں سخاوت چل رہی ہے۔ مجھ سے کہنے لگے حکیم صاحب کوئی بزنس بتائے۔ میں نے کہا کیا بتائے؟
کہ 20-30 ملین کا نا کوئی بزنس میں کر لوں، پڑے ہیں اب کیا کروں؟ 20-30 ملین اب پڑے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میں نے ایسے عذرائے محبت کہا، میں نے کہا سلام اور سورۃ اخلاص چھوڑ دیں۔ میں نے کہا سلام اور سورۃ اخلاص چھوڑ دیں پڑھنا، پیسے خود کو خود تھوڑی ہو جائیں گے۔ کہنے کیسے؟ اسی کی برکت سے تو ملا ہے۔ 20-30 ملین پڑے ہیں، کہاں لگاؤں؟ اور ان کا خوشبو کا کام ہے، دبئی میں، عرب کے ملکوں میں بہت بڑا کام ہے خوشبو کا۔ پوری دنیا میں جو خوشبوئیں جاتی ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ ایک میرے آقا کا عمل ہے، ایک عمل، بس ایک عمل چھوٹا سا۔ اور میں خواتین کے لیے اس کا پیکج منفرد رکھا ہے۔ مرد حضرات تو گھر میں آتے جاتے ہیں، جو خواتین گھر دار ہیں 8 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد گھر سے باہر نکلتی ہیں، اب وہ کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک کمرے سے نکلیں، دوسرے کمرے میں جائیں، سلام اور قل اللہ، اوپر کی منزل سے نیچی منزل میں جائیں، سلام اور قل اللہ، ہلکا سا سلام کریں اور قل اللہ پڑھ لیں۔ اس چھوٹے سے عمل سے خواتین اپنے گھر میں تمغری، برکت اور عزت اور وسعت اور رحمت کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، عمل مختصر ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، تاثیر کے اعتبار سے باکمال ہے، قوت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ مجھے آپ کو بتانا نہیں چاہیے تھا، ہمارے ویسے پیری فقیری کا اصول یہی ہے، جو کچھ ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ جی پیر صاحب جاتے جاتے یہ وظیفے تھے، کچھ تعویذ تھے، اپنی اولاد کو دے گئے، پر میں نے اپنے عہد کیا ہے کہ مجھے مرشد ایسا ملا تھا، اللہ کا نیک بندہ درویش، انہوں نے فرما دیا کہ دیکھ جو تیرا ہے وہ سارے عالم کا ہے، ساری امت کا ہے، ساری انسانیت کا ہے، اور انسانیت کے ہر مسلک کے لیے، ہر فرقے کے لیے، ہر مذہب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کو راحت ملے۔ یاد رکھیے گا ہمارے 2 بھائی ہیں، ایک انسانی بھائی ہیں، ایک ایمانی بھائی ہیں، سارے غیر مسلم انسانی بھائی ہیں، ابا ایک ہے آدم، اما ایک ہے حوا، یہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، اور ایک ایمانی بھائی ہیں، سارے مسلمان ہمارے ایمانی بھائی ہیں۔ ہمارے دلوں میں نفرت نہ ہو، محبت، رواداری، الفت ہو، ہمارا دل ایسے کھلا وسیع ظرف ہو۔ ابھی میرے گھر کے دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بہت بڑا عیسائیوں کا چرچ ہے، اس کے پادری 90 سال کی عمر ہو گئے، وہ میں اور وہاں گئے، کرتارپورہ کا گردوارہ جو ابھی نئی راہداری کھلی ہے، انڈیا والے روز آتے ہیں، اس میں انڈیا والے روز آتے ہیں۔ ایک ہندو جا رہا تھا تو اس وقت 4 بجے بس جاتی ہے ان کی، چھوڑ کے بارڈر کراس کرتے ہیں۔ ایک ہندو جا رہا تھا، کہاں کے ہو؟ میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ کہہ رہے فورتا باس بھولڑا کے۔ میں نے کہا یہ تو ریاست بہاولپور میں ہے۔ میں بھی بہاولپور کا ہوں۔ اتنا خوش ہوا، وہ مٹی، وہ مٹی۔ محبتیں اللہ کے لیے، الحب للہ، محبت کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یہ چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں۔ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ کس کو نہیں آتی؟ سلام کس کو نہیں آتی؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، ان چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں سمو لیں۔ ایک میرا مشورہ ہے، مانیں گے؟ ایک میرا مشورہ ہے، اپنی نسلوں کو فقر، فاقہ، فقیری، منگتا، بھکاری نہ چھوڑ کے جائیے گا۔ آپ کہیں گے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا واقعی آپ کے بس میں نہیں ہے، اور نہ میرے بس میں بھی نہیں ہے۔ یہ بخت اور تمنگری کے دروازے اوپر سے ہیں، لیکن جن اعمال میں اللہ اس کے حبیب نے وعدہ کیا ہے وہ وعدے سچے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اور اس کا حبیب کہتے ہیں ہم نسلوں کو پال کے دکھائیں۔ وہ وعدے کہاں ہیں؟ وہ وعدے سچے ہیں۔ یہ عمل کرو، ہم تمہاری نسلوں کو پال کے دکھائیں گے، ہم تمہاری نسلوں کو پالیں گے۔ یہ جتنے بھی گدی نشین ہیں، درباروں کے مجاور ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں،
انہوں نے آج تک کوئی محنت مزدوری کر کے نہیں دیکھی، اللہ ان کی نسلوں کو پال رہا ہے۔ یہ جہاں یہ جتنے بھی سید ہیں نا مانسیرا بالا کوٹ کے اچ شریف سے آئے ہیں، اچ سادات بخاری، مخدوم جہانیہ جہانگش، مخدوم جلال الدین بخاری، ہمارا وہاں باغ ہے چونسے کا اچ میں، وہاں سے آئے ہیں۔ میں اچ کے بڑے بڑے مخدوموں سے میرا ذاتی تعلق ہے، بڑے بڑے اللہ۔ جب سندھ میں جاتے ہیں گاڑی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، زیور نوٹ گاڑیاں بھر جاتی ہیں، ایسے پھینکتے ہیں لوگ، عقیدت محبت۔ میں والد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ گیا، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں بننا شریک تھا، اب بھی ایسے۔ تو وہ گیا تو والد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے وہ مخدوم صاحب، تو ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا، بوڑھا بابا تھا۔ میرے والد صاحب نے فرمایا مجھے، اس نے اپنی مربع زمین مخدوم صاحب کے نام وقف کر کے ایک روٹی صبح شام لے کے ساری عمر جھاڑو، اور آخر کہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے وہیں دفن کر دیا۔ یاد رکھیے گا نسلوں کو اللہ پال کے دکھائے گا۔ اور یہ درباروں کے مجاور گدی نشین، ان کو یہ کیا خیال ہے پل رہے ہیں؟ کیا مہنگائیاں اور پیٹرول کی مہنگائیاں ان پہ اثر کریں گی؟ کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی مہنگائیوں کا تعلق کبھی بادشاہوں سے نہیں ہے، بادشاہوں کو گالی نہ دیا کرو، بادشاہوں کو گالی نہ دیا کرو۔ آقا کا فرمان ہے روز اوپر سے ریٹ لسٹ طے ہوتی ہے، آج اس چیز کا ریٹ یہ ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ اور مہنگائیاں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ ایک کام کریں، مٹھی بھر کے اوپر پتھر پھینکیں تو اوپر سے پھول گریں گے یا پتھر گریں گے؟ اور اگر پھول مٹھی بھر کے پھینکیں پھول ہی گریں گے۔ اعمالکم امالکم اعمالکم احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے کائنات عالم میں ویسے حال ہوگا۔ مہنگائیوں کا وہ آیا میں کہ جب بارش ہو تو بارش میں دعا مانگو، بارش شروع ہوئی ہلکی، اچانک میں نے اپنا موضوع چھوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش ہو جو دعا مانگی جائے قبول ہو۔ ایک بتاتا ہوں، دوسرا ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت مسائل اور مشکلات بہت زیادہ، فرمائے 40 پردیسی جمع کر۔ کتنے پردیسی؟ کتنے؟ کیوں؟ آپ پوچھیں کیوں؟ پردیسیوں کے ساتھ اللہ کی محبت اور مدد کا وعدہ یہ ہے، اللہ کی محبت اور مدد کا، اللہ کہتا ہے نماز نماز ہے پر پردیسی تیرے لیے نماز میں نے آدھی کر دی۔ اللہ پردیسیوں کے ساتھ یہ مدد کا وعدہ فرماتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے پردیسی ہیں اس وقت؟ ہم اگر بارش میں دعا کریں، پردیسی ہاتھ اٹھائیں، یہ دیکھیں 40 سے کہیں زیادہ ہے، 40 سے کہیں زیادہ ہے۔ اور 40 پردیسی جہاں جمع ہو جائیں وہاں دعا مانگی جائے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور اگر بارش ہو اور بارش میں دعا مانگی جائے، دعا قبول کرتا ہے۔ آپ ایک کام کریں، اپنی زندگی کے 9 مسئلے اور 9 مشکلیں دل میں رکھیں، وہ الجھنیں، وہ ناکامیاں، وہ حالات، وہ اولاد کے مسائل، وہ گھر کے مسائل، وہ زندگی کے مسائل، وہ کوئی الجھنیں ہیں زندگی کی، آپ دل میں رکھیں۔ میں نہیں کہتا کہ میں قبول کرا دوں گا، میرے کملی والے کا وعدہ ہے بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور بڑے بڑے اللہ والوں کے مشاہدات و تجربات میں ہے، جہاں پردیسی ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں سفید داڑھی والے ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگلا پیکیج ہے۔ اور جہاں توبہ کرنے والے جوان ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں چھوٹے بچے ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ 9 اپنے مقاصد، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیاں، کوئی زندگی کی الجھنیں دل میں رکھ لینا۔ یہ بارش بھی ہو رہی ہے، ہماری بات بھی چل رہی ہے، آپ دل میں رکھیں اور اسی کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ لیکن ایک چیز ہے فرمایا جو دعا یا رحمان پڑھتے ہوئے مانگی جاتی ہے، صرف جب بندہ کہتا نا ایک دفعہ یا ارحم الراحمین، سارے کہیں ہمارے آسمان سے میرا اللہ کہتا ہے اے رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ بندہ ایک دفعہ کہتا ہے، رب 3 دفعہ کہتا ہے۔
اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا جو وظیفہ تسبیح ہے ضرور پڑھیے گا، لیکن آج کی اس محفل میں، مانسیرا کی اس نشست میں، اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے صرف یہ پڑھنا شروع کر دیں، یا ارحم الراحمین، دل ہی دل میں، اور جو دعا یا ارحم الراحمین کہہ کے مانگی جاتی ہے اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں۔ بارش میں دعا ہو، قبولیت میں شک نہیں، سفید بال ہو جہاں، قبولیت میں شک نہیں، بچے ہوں جہاں، قبولیت میں شک نہیں، مسافر پردیسی ہو جہاں، قبولیت میں شک نہیں، اور جہاں یا ارحم الراحمین پڑھا جائے، یہ تو ایک دفعہ پڑھنے سے رحمت 3 دفعہ اترتی ہے، رب عرشوں سے 3 دفعہ پکارتا ہے، اور جو بندہ مسلسل پڑھتا رہے اور پڑھنے کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، کیا اس دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، فرمایا بعض اوقات مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے، کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے، ایک وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ اور اگلی بات بھی بتا دوں، بعض اوقات ممبر پہ بیٹھنے والے جن کو لوگ حضرت حضرت کہتے ہیں، ان کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں، ان کو سلام اٹھتے ہیں، ان کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مجمع میں بیٹھا کوئی ایسا بے حیثیت آدمی جس کو لوگ ہاتھ ملانا پسند نہ کریں، سلام کرنا پسند نہ کریں، کوئی کسی کی گارنٹی دے تو اس کی گارنٹی نہ لے، میرا اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ تمہارے ہاں بے حیثیت ہے، ہمارے ہاں بڑا باوقار اور باحیثیت ہے، اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہو جاتی، اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کے لیے مجمع جمع ہو، اب اللہ کے لیے آئے ہیں سارے، کوئی مال دولت چیزوں کی تمنا نہیں، دور پرے سے مختلف شہروں سے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جو مجمع اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان مجمعوں کی اللہ کے ہاں قیمت بھی ہے، وقار بھی ہے، عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے ان مجمعوں کی۔ تو آج میں نے آپ کو یا قادر ہو یا نافع ہو سارا دن پڑھنے کا بتایا، میں اپنی بات دہراتے پچھلی باتیں دہرا کے آگے ایک اور پیکج دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک میں نے سلام اور سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ اخلاص گھر میں داخل ہوئے اور سلام کر لیں اور دل ہی دل میں سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیں، اس کا میں نے عمل اور اس کی کچھ تفصیلات آپ کو عرض کی ہیں۔ اور کیا میں نے عرض کی؟ ہڈیوں کا عمل عرض کیا۔ ایک اور چیز بتاؤں، اور یہ جب سے چیز اب میں ٹیک لگاتا ہوں تو سپیکر کی اب آواز اونچی کریں، میں یوں کرتا ہوں تو آواز آتی ہے۔ جب سے میں نے نا یہ عمل بتانا شروع کیا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، جی آپ کا شکریہ۔ جب سے میں نے یہ عمل بتانا شروع کیا ہے، بے شمار مریض ٹھیک ہوئے ہیں، بے شمار لوگ صحت مند ہوئے ہیں، اور بستر پہ پڑے ہوئے اٹھ کے بھاگنا شروع ہوا۔ ایک چھوٹا سا عمل بتانا چاہوں گا، جو بندہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پڑھے گا حمدن، میرے ساتھ پڑھتے جائیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، مختصر سا پر یاد کر لیں۔ جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ پڑھے گا، کبھی بھی اللہ بندے اور منجے کا محتاج نہیں کرے، گھٹنوں کے درد کے لیے، کمر کے مہروں کے لیے، جوڑوں کے لیے، معذوری کے لیے۔ عجب چیز ہے، بہت عجب چیز، ڈسک کے مسائل، کمر کے مسائل، اس کے لیے بہت لاجواب چیز، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بہت کمال چیز ہے، میں اس کو مسلسل بتا رہا ہوں، یہ راز ہے اور بہت بڑا راز ہے۔ آج کل مسجد میں کرسیاں بڑھ رہی ہیں، جوڑوں کے درد کے مسائل بڑھ رہے ہیں، غذاؤں کا اثر ہے۔ جوڑوں کا درد کی وجوہات بتاؤں کچھ، غذائیں، ذہنی ٹینشن، اسٹریس، اعصابی کھچاؤ تناؤ، معدے کے امراض، یا پھر سیڑھیاں،
مجھ جیسا بندہ جو سارا دن سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہے تسبیح خانے کی نظام کو دیکھنے سنبھالنے کے لیے خدمت، سیڑھیاں اس کے اوپر جوڑوں پہ اثر ڈالتی ہیں، جوڑوں پہ اثر ڈالتی ہیں۔ الحمدللہ اب تک کسی مرض میں مبتلا نہیں، آئندہ بھی اللہ پاک عافیت فرمائے، کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مجھے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے 6 منزلہ 7 منزلہ 4 منزلہ 5 منزلہ سارا دن نظام دیکھتا رہتا ہوں۔ یقین جانیے اگر میں اب تک بیٹھ چکا ہوتا ہے، اب تک بالکل معذور ہو چکا ہوتا اگر میں یہ نہ پڑھتا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، فرشتوں کی ایک مضبوط جماعت ایک دم دوڑتی ہے اور جا کے اس کی نیکیاں لکھنی شروع کرتی ہے، نیکیاں لکھتے 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 تھک جائے۔ حدیث میں آتا ہے، میری کملی والے کا فرمان، میرے آقا کا فرمان، انسانیت کے لیے پھول بکھیرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے انسانیت کے لیے بتا رہا ہوں، دکھ درد دور ہو جائیں، بیماریاں غم دور ہو جائیں، ناکامیاں مسائل دور ہو جائیں، الجھنیں ختم ہو جائیں اور ہمارا رجوع، ہماری نظر اللہ کی ذات پہ آ جائے، بس انسانیت کو سکون مل جائے۔ ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے، ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے۔ چھوٹا سا لفظ ہے، آج کے بعد فیصلہ کریں، یاد کریں گے۔ اچھا اس کو بھلا دیا جائے گا، یاد رکھنے کا، بھلانا نہ بھول جائے، اس کا ایک عمل بتاتا ہوں، اس کا بھی بتاتا ہوں۔ آپ کو نماز پڑھی، یاد آیا میں نے تو نماز میں کہیں یہ پڑھا ہی نہیں، میں تو سارا بھول گیا، اب کیا کروں؟ جتنے رکوع کیے تھے اتنی دفعہ قضا کر کے پڑھ لیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ شیطان کہے گا پڑھتا تو ویسے ہی ہے۔ ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے، بارش ہو رہی تھی، کیچڑ ہوئی، پھسلے، گرے، کپڑے خراب ہو گئے، پھر گھر گئے، جا کے کپڑے بدلے، پھر آئے، پھر گرے، 3 دفعہ ایسے ہوا۔ 4تھی دفعہ ایک جوان نے کہا بسم اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہ میں شیطان ہوں، تو مجھے سنبھالتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجبور ہے، بے بس ہوں۔ ایک چور تھا مسجد میں نا، چوری کر کے، گڑھا کھود کے، چوری دفن کر کے اوپر مصطلح رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک بندہ مسجد کے قریب سے گزرا تو اس نے مسجد کی دیوار پہ تھوکا، گلی کے باہر سے، وہیں سے آواز دیتا بے بس بیٹھا ہوں ورنہ تجھے مسجد کا ادب بتا دیتا۔ خود کیا ادب کیا ہے، بے بس بیٹھا ہوں ورنہ تجھے مسجد کا ادب بتا دیتا کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ ظالم مسجد کی دیوار پہ تھوکتا ہے حالانکہ خود چوری کر مسجد میں دفن کر کے بیٹھا ہوا۔ تو کیا بات تھی؟ شیطان نے روکا۔ میں کہا بابا جی تو کون ہے؟ شیطان ہوں۔ کیسے؟ کہا تیرے عمل کی استقامت پہ، تو نے جب پہلی دفعہ گرا تھا اور ارادہ کیا تھا کپڑے بدل کے نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ دوسری دفعہ ارادہ کیا کہ میں عمل نہیں چھوڑوں گا، اللہ نے تیرے گھر والوں کی بخشش کر دی۔ تیسری دفعہ ارادہ کیا عمل نہیں چھوڑوں گا، اللہ نے تیرے پڑوسیوں کی بخشش کر دی۔ میں نے کہا بابا بربادی کیے جا رہا ہے، اس کو پکڑو سنبھالو، یہ نہ گرنے دو، یہ تو بخشش کروائے جا رہا ہے، بخشوائے جا رہا ہے بندوں کو۔ عمل کی استقامت سے، کہ عمل نہیں چھوڑنا، عمل نہیں چھوڑنا۔ آپ کو بھول جائے، اگر بھول جائے تو اب بعد میں یہ پڑھ لیں، ایک وقت آئے گا موقع پہ یاد، ایک وقت آئے گا آپ کو موقع پہ یاد آئے گا، موقع پہ یاد آئے گا، عمل نہ چھوڑیں۔ اسی طرح سورۃ قل ہو اللہ اور سلام بھول جائے، میں تو گھر میں آیا، میں نے سلام نہیں کیا، میں نے قل ہو اللہ نہیں پڑھی، اخلاص نہیں پڑھی، اچھا میں اب قضا کر لیتا ہوں، اب اس کو قضا کر کے پڑھ لیں، جہاں سوائے بیت الخلا کے جہاں بیٹھے ہیں قضا کر کے پڑھ لیں عمل۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ اس موقع پہ یاد دلائے گا، اس کے عمل کے استقامت کی وجہ سے، اس کے ڈٹنے کی وجہ سے۔
اللہ اس کو موقع پہ یاد دلائے، اللہ اس کو موقع پہ یاد دلائے۔ اچانک ایک بات یاد آئی، آپ کو ایک شیخ بتاتا ہوں، طب کا ٹوٹکا بتاتا ہوں، اچانک یاد آیا، حالانکہ بات تو ہماری موضوع اور چل رہا تھا۔ اگر آپ جوان بننا چاہتے ہیں، بالکل صحت مند، طاقتور، اور بچوں کو چاہتے ہیں ان کا ذہن، ان کا حافظہ، ان کی اینکیں، ان کی آنکھیں، ان کی نظر، ان کی طاقت، ان کی قوت بہت لاجواب ہو، اگر چاہتے ہیں، ایک شیک بتاتا ہوں، ایک ملک شیک بتاتا ہوں لاجواب، 3 آملے 3 کھجوریں، 3 آملے 3 کھجوریں اور 40 کشمش، سوگی کشمش میوہ 40، رات کو بھگو دیں، آملے کی گٹھلی نکال دیں، کھجور کی گٹھلی نکال دیں، اور یہ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے 1 کپ دودھ ڈال کے اس کو خوب شیک کریں، میٹھا نہ ڈالیں تو شاید تھوڑی سی ڈال دیں ورنہ ضرورت نہیں، اور اس کو چسکی چسکی پیئیں۔ ایسی فٹنس اس کے اندر، ایسی فٹنس جو کہتے ہیں ہماری ہر وقت جسم ٹوٹا رہتا ہے، اعصاب کھچے رہتے ہیں، دماغی کام ہے، جسمانی کام ہے، محنت کا کام ہے، یا وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں، یا زندگی کو گلا بیٹھے ہیں، کھوکھلا کر بیٹھے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے، میں کہتا ہوں وہ اس کا ناشتہ کر لیں اور کچھ نہ، یہ کافی ہے ناشتہ، زبردست ناشتہ ہے، بڑی اس کے اندر انرجی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، معدے کی اصلاح کرے، جگر کی اصلاح کرے، اعصاب کو بہتر کرے، ہاضمے کو مضبوط کرے۔ 3 آملے 3 کھجوریں اور کشمش رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کا شیک بنائیں، اور 1 پاؤ دودھ، 1 کپ دودھ ڈالیں، 1 کپ پانی بھگوئیں اور اس کو پیئیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، بہت کمال ہے اس میں، اپنے بچوں کو دیں اور اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کیس آیا، مائی کہنے لگی شوہر فوت ہو گیا ہے، اس نے مجھ سے بھی شادی کی ہوئی تھی، گھر والوں سے چھپایا ہوا تھا، میں بھی اس کی بیوی ہوں، جائیداد میں اس کا ورثہ اور ترکہ ہے، میرا بھی حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور اور حضرت علی چیف جسٹس ہے، حضرت علی کے پاس یہ کیس آیا، اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو لیا جو کہتا تھا یہ بچہ بھی اسی باپ کا ہے، ایک تو اس کے نقش نین دیکھے، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا مدد کرے ہے۔ اس کا دیکھا، پھر فرمایا دونوں بچوں کو، جو دوسری بیوی کا تھا اس کا کہا دوڑو، یہ بچہ پیچھے رہ گیا، فرمایا واقعی اسی کا بچہ ہے، 2 چیزیں، نین نقش بھی، عادات بھی ملی ہے، دوسرا یہ بچہ کمزور ہے، کیوں؟ بڑھاپے کی اولاد ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بچہ کمزور ہے اس لیے کہ بڑھاپے کی اولاد ہے۔ آملہ، کھجوریں نسلوں کو طاقت دیتی ہیں، نسلوں کو، اور اگر اپنی نسلوں کو ابھی سے دینا شروع کر دیں، ان کی نسلوں میں صحت مند بچے پیدا ہوتے ہیں، اندھے لولے لنگڑے اپاہج کانے نہیں، صحت مند نسلیں پیدا ہوتی ہیں، صحت مند بیج سے صحت مند فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہے چھوٹا سا ٹوٹکا، پر اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں کمال ہے چھوٹا سا ٹوٹکا۔ میں نے یا قادر ہو یا نافع ہو بتایا، میں نے عرض کیا کہ اس کو صرف 45 بار پڑھنا ہے، تو یہ فائدے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں، حلال جائز مقصد ہے، آپ کسی مشن کے لیے جا رہے ہیں، آپ کہیں دفتر میں جا رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار دکان کے لیے جا رہے ہیں، اپنے کالج اپنی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کی حفاظت بھی ہو، کفایت بھی ہو، کفالت بھی ہو، نفع بھی ہو، مدد بھی ہو، راحت بھی ہو، رحمت بھی ہو، منزل بھی پوری ہو، مقصد بھی پورا ہو اور مقاصد کا حصول بھی ہو، آپ صرف 45 بار پڑھ لیں یا قادر یا نافع۔
صرف 45 بار پڑھنا ہے. اور ابھی آپ یا ارحم الراحمین تو پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بہت چھوٹی چیزیں ہیں، بہت چھوٹی چیزیں ہیں، مختصر چیزیں، لیکن چھوٹی نہیں، پہاڑوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، پہاڑوں سے کہیں زیادہ عظیم تر ہیں مختصر، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے، ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے، ان کا کمال بہت زیادہ ہے. آپ میں سے کون بتائے گا کہ کس کو ابکری اور تسبیح کھانے کا کوئی ایسا عمل ہے جو آج تک کیا ہمیشہ خطا نہیں کیا؟ ابکری اور تسبیح کھانے کا کوئی ایسا عمل آج تک کیا پر کبھی خطا نہیں کیا؟ بولیں. ہاں پھر ٹھیک ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ توبہ کی، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، بہت زیادہ اس کے اندر تاثیر ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اللہ کہتے ہیں میرا کاروبار بند ہے، ہر چیز ختم ہے، میں چل رہا ہوں. ایک ملک کا ایک سیاسی آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا، کہنے لگا میں اجازت ہوں، کہنے لگا میں گاڑی میں جا رہا تھا، آپ نے مجھے دی ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت، میں پڑھ رہا تھا، آگے آئل ٹینکر پھٹا، میری گاڑی موم بن گئی، پگھل گئی، میں اور میرا ڈرائیور باہر کھڑے تھے، مجھے پتہ نہیں کس نے نکالا. آئل ٹینکر تو آگ کا ایک طوفان ہوگا نا، آگ کا طوفان ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. اگلا فائدہ بتایا کہ آپ نے مجھے یہ بتائی تھی سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت، میں پڑھ رہا تھا، میرا الیکشن تھا، کارنر میٹنگ تھی، ٹرانسفارمر میں کسی نے بم فٹ کیا ہوا تھا، مجھے ایک احساس ہوا کہ مجھے یہ آیت کہہ رہی ہے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ آیت مجھے کہہ رہی ہے اٹھ یہاں سے. بس میں وہاں سے اٹھا، اور وہاں سے اٹھا، اور اٹھتے ہی پتہ نہیں میں دور گیا، ایک دم پھٹ گیا. صرف 7 بار یہ آیت کی میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں. اچھا مجھے کہاں سے اجازت ہے؟ مجھے 25 بڑے بزرگوں سے خلافتیں ہیں، 25 بڑے درویشوں سے خلافتیں ہیں، مجھے ان سے یہ چیزوں کی اجازت ہے. اور ڈاکے کی حیثیت سے وہ اللہ والے بڑے ہیں، ان سے اجازتیں اور خلافتیں ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ فیض منتقل ہو رہا. میں ڈاکیہ ہوں، میری حیثیت یہی ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، آخری 2 آیات